یہ کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک چرواہے کی ہے، جس کو مثنوی مولانا روم سے لیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چرواہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنگل میں ایک چرواہے کو بآواز بلند کہتے ہوئے سنا، اے میرے جان سے پیارے، اللہ میاں تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیری کنگھی کروں، تیری جوئیں چنوں، تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو اسے دھوؤں، نئے کپڑے سی کر تجھے پہناؤں، تیرے موزے پھٹ گئے ہوں وہ بھی سیوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلایا کروں، اور اگر تو بیمار ہو جائے تو میں تیرے رشتہ داروں سے بڑھ چڑھ کر تیری تیمارداری کروں، تجھے دوا پلاؤں، ہاتھ پیروں کی مالش کروں، اور جب تیرے آرام کا وقت ہو تو تیرا بستر خوب جھاڑ پونچھ کر صاف کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو بلا ناغہ صبح شام گھی اور دودھ تیرے واسطے لے آیا کروں، پنیر، روغنی روٹیاں اور خوشبودار لسی، یہ سب چیزیں لاؤں، غرض میرا کام ہر طرح تجھے خوش رکھنا اور تیری خدمت کرنا ہو۔ میری ساری بکریاں تجھ پر قربان ہوں، اب تو آ جا، تیرے فراق میں میری بے قراری بڑھ گئی ہے۔ وہ چرواہا دنیا اور ما فیہا سے بے خبر ایسی ہی باتیں کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہنے لگے، ارے احمق، یہ تو کس سے باتیں کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے کر رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور یہ زمین آسمان بنائے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کہا، ارے بدبخت، تو اس بیہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن ہونے کے کافر ہو گیا۔ خبردار، آئندہ ایسی لا یعنی اور فضول بکواس منہ سے نہ نکالیو، اپنے حلق میں روئی ٹھونس لے، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بیوقوف، یہ دودھ، لسی اور روغنی روٹیاں ہم مخلوق کے لیے ہے، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں، حق تعالی شانہ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے۔ اگر تم نے اپنی زبان بند نہ کی، یاد رکھ غیرت حق آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی۔ خدا ایسی خدمتوں سے بے پرواہ ہے، وہ نہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ دودھ تو وہ پیے جس کا بدن اور عمر بڑھنے والی ہو، اور جو ضعف محسوس کرتا ہو، موزے وہ پہنے جو پاؤں کا محتاج ہو۔ حق تعالی شانہ ان باتوں سے بری ہے، توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ کے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے الفاظ سن کر چرواہے کے اوسان خطا ہو گئے، خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا، بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی، میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے آہ سرد کھینچی اور اپنا گریبان تار تار کیا، اور دیوانوں کی طرح سر پر خاک اڑاتا ہوا غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالی شانہ سے کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟
تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے؟ خبردار اس کام میں احتیاط رکھ، اور جہاں تک تجھ سے ہو سکے فراق کی حد میں قدم مت دھر۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے، ہر شخص کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے لیے بری ہے، جو ایک کے حق میں تریاق کا اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے لیے زہر کا حکم رکھتی ہے۔ ایک کے حق میں نور، دوسرے کے حق میں نار، ایک کے لیے گلاب کا پھول، دوسرے کے لیے کانٹا۔ ہماری ذات پاکی ناپاکی سے مبرہ ہے، اور اے موسیٰ یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اسے پیدا کرنے کا مقصود صرف یہ ہے کہ اس پر اپنے کمالات کی بارش فرمائیں، یعنی اپنے مخلوق پر اپنے کمالات کی بارش فرمائیں۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے اس سے ہماری ذات میں کچھ کمی بیشی واقع نہیں ہوتی، بلکہ جو موتی اس کے منہ سے نکلتے ہیں اس سے مدح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نظر نہیں کرتے، ہم تو باطن اور حال کو دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ خرد مندوں کے آداب اور ہیں، دل جلوں اور جان ہاروں کے آداب اور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ عتاب امیز خطاب سنا تو سخت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے عفو کی، معافی کی درخواست کی۔ پھر اس اضطراب اور بے چینی کی حالت میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں چلے گئے۔ ایک بڑی جد و جہد کے بعد اسے پانے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ یہاں بھی آن پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے چرواہے، میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں کہ تجھے حق تعالی شانہ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت دی کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر۔ تجھے کسی ادب آداب اور قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جان۔ تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں، جو کچھ کہوں میرے دل کا تو خون ہو چکا۔ اب میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ جب سے اب تک ہزاروں لاکھوں برس کی راہ طے کر چکا ہوں، تو نے میرے عصب تازی کو ایسی مہمیز لگائی کہ ایک ہی جسم میں مفت آسمان سے بھی آگے نکل گیا۔ میرا حال بیان کے قابل نہیں، اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا اسے بھی میرا احوال مت جان۔ اے شخص، تو جو حق تعالی شانہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے تیرا حال اس چرواہے سے کچھ مختلف ہے؟ نہیں، تو اس سے ہرگز بہتر نہیں۔ تو ابتدا سے انتہا تک ناقص، تیرا حال و قال بھی ناقص۔ یہ محض اس پروردگار رحمان الرحیم کا کرم ہے، وہ تیرے ناقص اور گندے تحفے قبول فرماتا ہے۔